اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تعلق باللہ کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا از حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو اس کا کوئی ایک خاص مقصد ہے، اور اگر انسان اس مقصد کو بھول بیٹھے، اس مقصد سے نابلد رہے، تو پھر اس کی تخلیق کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت یعنی اپنے خالق حقیقی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ سوال بالعموم ذہن میں ابھرتا ہے کہ تعلق باللہ کیا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے۔ اس کا جواب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ تعلق باللہ اللہ کی ذات سے وہ خاص وابستگی، نسبت، بندگی کی سچائی اور اس کے محبت کے والہانہ پن کا نام ہے، جو بندہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے دل میں اپنے خالق اور معبود حقیقی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تعلق بندگی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ یہ نسبت جس قدر محکم، مستحکم اور پختہ ہوگی، اسی طرح اس کا مقام و مرتبہ عوام کی نگاہ میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی انسان کا افضل و برتر ہونا اس کی نسبت بندگی کے استحکام پر منحصر ہے۔ آج کے اس مادہ پرست دور کے شور و شر میں یہ تعلق بندگی بجائے مضبوط ہونے کے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ تعلق بندگی کی اہمیت کو سمجھنے اور اجاگر کرنے کے لیے ہم اس کے 3 پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، یعنی تعلق باللہ کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ تعلق باللہ کمزور پڑنے کے اسباب کیا ہیں، اور آخر میں تعلق باللہ کی بحالی کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے تعلق باللہ کی ضرورت کیا ہے، اس حوالے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کے حضور سراپے نیاز بن کے رہے، اور اس کے حکم کے آگے چوں چرا نہ کرے، کہ یہی بندگی کا تقاضا ہے، جس کی حقیقت کو قرآن مجید نے بڑے واضح اور مدلل انداز میں یوں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ زندگی کا بہرحال یہی مقصد ہے، اور اس مقصد کو بجا لانے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ امت مسلمہ کو بالخصوص اس آیت مبارکہ کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے اس تعلق کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اور کبھی بھی اس مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو
اس کی یاد سے آباد رکھے اور تمام فانی چاہتوں، محبتوں اور نفسانی خواہشات کے بتوں کو اپنے دل سے باہر نکال کر اس کی ذات کو اپنی محبت اور چاہتوں کا مرکز و محور بنا لے۔ انسان کو یہ فرمان الہی ہمیشہ کے لیے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتوں اور اولاد اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وہ چیزیں گنوائی گئی ہیں جو نفس کو بہت مرغوب ہیں۔ ان میں زن، زر اور زمین کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور مال کے ساتھ اس کی محبت ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ قرآن مجید نے مادی نفسانی محبتوں کو ایک حد میں رکھنے کے ضمن میں ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معیار کو یوں ارشاد بیان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے۔ قرآن نے اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق محبت کو یقینی بنانے کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ انسان غیر اللہ کی محبتوں کو دبانے کے لیے شعوری کوشش کرتا رہے۔ اگر وہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو اس پر پورا اترنے کے لیے اسے عملی ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا۔ محض زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک خوبصورت واقعہ عرض کرتا چلوں، معرکہ بدر میں خونی رشتوں کے مقابلے میں ایمان اور محبت الہی کی فوقیت کچھ ایسے انوکھے انداز سے اجاگر ہو کے سامنے آئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے، جو مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں لشکر کفار میں شامل تھا، اپنے والد گرامی کو بتایا ابا جان جنگ میں کئی ایسے مواقع آئے جب آپ میری تلوار کی زد میں تھے لیکن والد سمجھ کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس پر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتے تو کبھی محبت پدری سے مغلوب ہو کر تمہاری جان بخشی نہ کرتا، اس لیے کہ تم اس وقت دشمنان خدا کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمانی رشتہ سب دنیاوی رشتوں پر حاوی ہے اور عملی زندگی میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سامعین ذی وقار، اس کے بقیہ دونوں حصے اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔